علامہ اقبال کی رہنمائی کرنے والی عطیہ فیضی، جسے زمانہ اقبال کی محبوب کے نام سے یاد کرتا ہے، اس پر پاکستان میں کیا بیتی تھی؟ سمین عطیہ فیضی کا تعلق اس دور کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال خاندان سے تھا۔ ان کی بڑی بہن نازلی بیگم ریاست جنجیرہ کی رانی تھی، جبکہ ریاست حیدرآباد کے وزیر خزانہ ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ علم و فضل کی رسیہ اور برصغیر کی نامور ہستیوں سے بے تکلفانہ تعلق رکھنے والی بیگم عطیہ فیضی 4 جنوری 1967 کو قسم پرسی، ناقدری اور شائستگی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ عطیہ فیضی نے 1877 میں ہندوستان کے ایک عرب نژاد خاندان قسطنطنیہ کے اندر آنکھ کھولی تھی۔ ان کے والد حسن ناوفندی کو سلطنت عثمانیہ کے دربار تک رسائی حاصل تھی، جن کا کاروبار ہندوستان، عراق اور استنبول تک پھیلا ہوا تھا۔ اس دور کے اعلیٰ پائے کے تعلیمی اداروں سے تحصیل علم کی وجہ سے انہیں انگریزی، عربی، فارسی، ترکی اور اردو زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر جب ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم خال خال تھی، انہوں نے حصول علم کے لیے برطانیہ کا سفر کیا۔ خاندانی اثر و رسوخ اور ذہانت کی بدولت عطیہ فیضی نے جلد ہی انگلستان کی ہندوستانی کمیونٹی میں اپنی جگہ بنا لی۔ لندن میں ان کے شب و روز نامور ہندوستانی شخصیات کی معیت میں گزرتے تھے۔ ٹاٹا کمپنی کے بانی جمشید جی ٹاٹا، سروجنی نائیڈو کے علاوہ ہندوستانی ریاستوں کے راجوں مہاراجوں کے ساتھ ان کی صحبتیں رہنے لگیں۔ گاندھی جی سے منفرد انداز سے آٹوگراف لینے کا واقعہ شاعر، صحافی اور محقق ماہر القادری نے اپنی کتاب یاد رفتگاں میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی جب پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد بحری جہاز سے واپس آ رہے تھے تو عطیہ بھی اسی جہاز میں سوار تھی۔ انہوں نے بااصرار گاندھی جی کی انگلی میں پن چبو کر ان کے خون کے نشان کو اپنی آٹوگراف بک پر ثبت کر کے ان کے دستخط کروا لیے۔ عطیہ فیضی لندن کے شب و روز کا احوال تہذیب نسوان نامی رسالے میں لکھا کرتی تھی۔ ان کی تحریروں پر مشتمل ڈیری زمانہ تحصیل کے نام سے چھپ کر آئی تو اس نے ہندوستان کے اہل علم کو اپنی جانب متوجہ کر دیا۔ علامہ اقبال سے ان کے تعارف کا باعث بھی یہی ڈیری بنی۔ علامہ اقبال کی ابتدائی زندگی کا مطالعہ کریں تو سفر یورپ ان کی زندگی میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ جب ان کی ملاقات 1907 میں عطیہ فیضی سے ہوئی، جس کے بعد علامہ اقبال اور عطیہ کے درمیان ملاقاتوں، دعوتوں اور بحث و مباحثہ کے ایک سلسلے کا آغاز ہوا اور جلد ہی ان کے روابط بے تکلفی میں بدل گئے۔ ان کی اقبال سے پہلی ملاقات لندن میں ہندوستانی طلباء کی یہودی نگران مس بیگ کے گھر ہوئی۔ اقبال عطیہ کی پرکشش شخصیت اور گہری علمی سوچ سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کے ساتھ شعری، تاریخ اور فلسفیانہ نکات پر گھنٹوں گفتگو کرتے۔ بیگم عطیہ فیضی کے نام اقبال کے خطوط کو انہوں نے اقبال کے نام سے 1947 میں کتابی شکل دی۔ اقبال کی ذاتی اور شخصی زندگی کی تفہیم اور تشریح کے لیے اس کتاب میں بہت سا سامان موجود ہے۔ 1907 میں انہوں نے اقبال کی دعوت پر کیمبرج کا دورہ کیا۔ لندن میں ہونے والی علمی محافل اور تفریح پارٹیوں میں اقبال کی خوش مزاجی کے واقعات شہر مشرق کی ذاتی دلچسپیوں کا خوبصورت بیان ہے۔ اپنے بھائی کے ہمراہ عطیہ فیضی کا جرمنی کے سفر میں ہیڈلبرگ یونیورسٹی میں اقبال کی تعلیمی اور تفریحی مصروفیات اور مشاغل کا پرلطف ذکر قاری کو ایک نئے اقبال سے آشنا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال ان سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر اس حوالے سے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور عطیہ فیضی کی شادی سمیع الرحمن سے ہو گئی۔ عطیہ فیضی سے شادی کے بعد سمیع الرحمن فیضی ہو گئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد دونوں میاں بیوی قائد اعظم کی خواہش پر پاکستان منتقل ہو گئے۔ انہوں نے جس جگہ رہائش اختیار کی وہ کراچی میونسپل کارپوریشن کی ملکیت تھی۔ فنکارانہ مزاج کا حامل یہ جوڑا زمین کی ملکیت اور کلیم داخل کرانے کی روایتی اور قانونی تقاضوں میں نہ پڑا، جس کی وجہ سے ادھیڑ عمر میں خاندان کے مسائل کا آغاز ہوا۔ بیگم عطیہ فیضی نے یہاں بھی ایوان رفت کے نام سے آرٹ گیلری قائم کی، جس میں فیضی رحمین کے مصوری نمونے اور دیگر خاندانی فنکارانہ نوادرات رکھے گئے تھے۔ ساتھ ہی المخزن کے نام سے لائبریری بھی اس کمپلیکس کا حصہ تھی۔ اسی عمارت کا دوسرا حصہ دونوں نے اپنی رہائش کے لیے مختص کر لیا۔
محمد علی جناح سے تعلق اور عقیدت کی وجہ سے اس عمارت کو ان کے نام سے معنون کیا گیا۔ 1958 کا مارشل لا جہاں پاکستان کی نوزائیدہ جمہوریت کے خاتمے کا باعث بنی، وہیں یہ فنکار میاں بیوی کے لیے مصائب اور آلام بھی ساتھ لایا۔ کراچی میونسپل کارپوریشن نے 1960 کے ابتدائی برسوں میں میاں بیوی کو اس عمارت سے بے دخل کر دیا، جس کی تعمیر اور تزئین پر انہوں نے اپنے پلے سے 30 لاکھ روپے کے قریب رقم خرچ کی تھی۔ بقول عطیہ فیضی انہیں محصور کر کے لائبریری کو مسمار کر دیا گیا۔ دن کے اجالے میں نادر فن پاروں کو بے رحمی سے باہر پھینک دیا گیا۔ بیگم فیضی نے مجبوراً اس دور کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس ایس اے رحمان کو خط لکھ کر مدد طلب کی، جن کی تحریر بیگم عطیہ فیضی کا المیہ ان کو پیش آنے والے المناک واقعات کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ جسٹس ایس اے رحمان نے کمشنر کراچی کی توجہ بیگم عطیہ کے حالات کی طرف مبذول کرائی، جس پر کمشنر نے PWD کی منصوبہ بندی کے مشیر محسن علی کو ثالث مقرر کیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ عطیہ بیگم کو 2,20,000 روپے معاوضہ دیا جائے اور بلڈنگ KMC کے حوالے کی جائے۔ اس غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف 20 مئی 1963 کو جسٹس ایس اے رحمان کے نام عطیہ بیگم کا خط ان کی بے بسی اور سرکاری ضابطوں اور اہلکاروں کی بے بسی کا دکھڑا سناتا ہے۔ سامعین، ہمارا عدالتی نظام صرف آج ہی اپاہج نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کے دور میں بھی اپاہج تھا۔ کراچی میونسپل کارپوریشن ان کی شخصیت اور کارناموں کو خاطر میں لائے بغیر محض کچھ کاغذات کی بنیاد پر یہ عمارت اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ عدالت تک جہاں پہنچا، ان دونوں میاں بیوی کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے بھی نہ تھے۔ بے گھری اور بدحالی سے مجبور ہو کر انہوں نے آرٹ کے نادر نمونے فروخت کرنا شروع کر دیے۔ میر القادری کے بقول انہوں نے انتہائی قیمتی اور دیدہ زیب فرنیچر جو کسی میوزیم کی زینت بننا چاہیے تھا، سستے داموں گزر بسر کی خاطر بیچ ڈالا۔ مشہور محقق اور صحافی میر القادری اپنے ایک واقع کار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیگم عطیہ فیضی اتنی مجبور ہو گئیں کہ ان سے 50 روپے قرض مانگنے کی نوبت آ گئی۔ قرض کے لیے ہاتھ پھیلانے وقت ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس وقت عورت کی تعلیم کا تصور ہی بہت مشکل تھا، اور یہ اس وقت یورپ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی تھی، جس کا بابا ایک وقت میں قسطنطنیہ کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ غرض یہ وہ لڑکی تھی جس نے اپنی علمی فکر سے علامہ اقبال جیسی شخصیت کو متاثر کیا تھا۔ اگست 1964 تک معاملات ہائی کورٹ اور میونسپل کارپوریشن کے درمیان لٹکتے رہے۔ میاں بیوی نے کچھ عرصہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں رہائش اختیار کیے رکھی۔ جمع پونجی اور ذاتی نوادرات بھی ختم ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت کے PI کے چیئرمین نور خان سے 2 کمروں کے مکان کی درخواست کی، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جب ہوٹل کا 60,000 روپے کا بل واجب الادا ہو گیا تو مجبور ہو کر وہ نگار نام کے ایک سستے ہوٹل منتقل ہو گئے۔ اسی جگہ ان کی زندگی کے آخری ایام بسر ہوئے۔ صحافی اختر بلوچ کے مطابق یہ ہوٹل آج کل گودام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس پروقار خاتون کے دم سے ہندوستان کی اشرافیہ کی محفلیں سجا کرتی تھیں، وہ علم و دانش کی ناقدری کی تصویر بن کر رہ گئی تھی۔ یہاں ایک وقت کی کروڑ پتی عورت افلاس کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ عطیہ فیضی کا انتقال 1967 میں کراچی میں بہت قسم پرسی میں ہوا، اور اگلے ہی سال ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے مرنے کے بعد ان کا گھر فن کے شائقین کے لیے کھلا رکھا گیا تاکہ وہ ان کے فن کا مجموعہ دے سکیں، اور یہ سلسلہ صرف 1990 کی دہائی تک جاری رہا تھا۔ یاد رہے، عطیہ فیضی میوہ شاہ قبرستان کراچی میں مدفون ہے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔